تخلیق حضرت آدم علیہ السلام ابلیس کی بادشاہت کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، اور یہ اس وقت ہوا جب ابلیس کی سلطنت ختم ہونے کے قریب آ چکی تھی۔ نیز اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے دل میں چھپے فخر و غرور کو فرشتوں پر آشکار فرمانا چاہا، جسے وہ نہ جانتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ جانتا تھا۔ اس کے نفس میں باطل گر کر گیا ہے اور اسے دھوکہ میں مبتلا کر دیا ہے۔ میں آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ابلیس کی سرکشی کو ظاہر کر دوں گا تاکہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، جس کے جواب میں فرشتوں نے کہا، کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ ابن عباس سے منقول ہے کہ فرشتوں نے یہ جواب اس وجہ سے دیا تھا کہ زمین پر اس سے پہلے رہائش پذیر جنوں نے فساد برپا کر دیا، خون بہایا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، لہٰذا اب بھی جو خلیفہ بنے گا وہ بھی تو ویسا ہی کرے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حکم دیا کہ تمام روئے زمین سے مٹی لائی جائے۔ تفسیر میں منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو زمین کی طرف مٹی لانے کے لیے بھیجا۔ زمین نے کہا، میں پناہ مانگتی ہوں تجھ سے اس بات کی کہ تم میرے اندر سے کوئی چیز کم کرے اور مجھے عیب لگائے۔ پس جبرائیل واپس لوٹ گئے اور زمین سے کچھ نہ لیا، اور اللہ تعالیٰ کے حضور جا کر کہا، اے میرے رب، زمین نے آپ کی پناہ مانگی تھی، میں نے اسے پناہ دے دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میکائیل کو بھیجا، زمین نے ان سے بھی پناہ مانگی، پس انہوں نے بھی پناہ دے دی اور واپس لوٹ آئے اور وہی بات کہی جو جبرائیل نے کہی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا۔ زمین نے ان سے بھی پناہ مانگی، مگر انہوں نے کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں لوٹ جاؤں اور اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کروں۔ پس انہوں نے روئے زمین سے مٹی لی۔ ملک الموت نے ایک ہی جگہ سے مٹی نہ لی بلکہ مختلف مقامات سے سرخ، سفید اور سیاہ رنگ کی مٹی لی۔ یہی وجہ ہے کہ بنی آدم مختلف صفات و مزاج پر پیدا ہوئے ہیں۔ ان میں سے سرخ، بعض سیاہ، بعض سفید اور بعض گندمی رنگ کے ہیں۔ اس طرح خوش اخلاق و بد اخلاق اور نیک و بد ہر قسم کے لوگ ہیں۔ ملک الموت مختلف قسم کی یہ مٹی لے کر آسمان کی طرف چڑھے اور اسے پانی سے تر کیا، یہاں تک وہ لیس دار مٹی بن گئی، یعنی ایسی کہ یہ آپس میں چپک جاتی تھی۔ پھر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ متغیر ہو گئی، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے، ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا۔